वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब खुश व खुरम होंगे। जो गमज़दा हैं अल्लाह ताला उनके गम दूर करे, बीमारों को सेहतियाबी अता फ़रमाए। बुरी संगत के, बुरी महफ़िल के हमारी ज़िंदगी पे क्या असरात पड़ते हैं और हमारे घर तक उसके असरात कैसे आते हैं। अभी रिसेंटली चंद दिन पहले का एक वाक़या है। लाहौर का एक लड़का, नौजवान 17 साल का, मुरीद के पास एक सीन बना के उसका मर्डर किया जाता है। जब पुलिस को इत्तला मिलती है तो वहाँ पहुँचते हैं, उनको पता चलता है कि ये बाइक गिरी पड़ी है 125। वो लड़का जो है मकतूल औंधे मुँह नीचे पड़ा हुआ है। जब उन्होंने मुशाहिदा किया, देखा गौर से, तो उसके ड्रेस देखा, फिर गौर किया तो उसके सर में किसी ने बैक साइड से गोली मारी करीब से, तो उसके माथे से आगे से निकल गई हुई थी और जहाँ पे गोली लगी वो मकाम जला हुआ था। मकसद बताने का ये है कि जब उन्होंने तहकीक की, फिर उसकी पॉकेट से उनको विजिटिंग कार्ड चंद मिले, मोबाइल और वैलेट तो नहीं था, तो उन्होंने उन कंटेक्ट्स पर रब्ते शुरू किए। तो किसी ने कोई हेल्प नहीं की, किसी ने कोई तामन का इजहार नहीं किया। तो एक नंबर था किसी फ्रूट मंडी का, किसी बाज़ार के किसी आदमी का। तो उनसे उन्होंने पुलिस वाले रिक्वेस्ट की कि बराए करम आप तामन करें, नहीं तो ये एक नौजवान लड़का जो है लावारस बन के पोस्टमार्टम हो के दफन हो जाएगा। तो उसने कहा कि मैं चंद थोड़ी देर तक मैं आता हूँ। तो उसने पहचान के लिए, राब्ते के लिए इधर उधर कॉल्स मिलाई, तो उनके घर तक कॉल का पैगाम पहुँच गया। तो फिर जब वो उनके वालिद साहब तक पैगाम पहुंचा तो वो बड़े दर्दनाक वक्त में वहाँ पहुँचे। तो एक लड़का भी था उनके साथ 16 साल का। जब वो दाढ़े मार के रो रहे थे, वो लड़का भी रो रहा था। तो पुलिस वालों ने उसके वालिद साहब के कान में कहा कि आप खामोश हो जाएं, अल्लाह ताला की रज़ा थी जो हो गया। तो आप ये बताएं कि ये आपके साथ लड़का कौन सा है। कहते हैं ये मेरा बेटा ही है। तो वो फिर उनके ज़हन में जो पुलिस वाले के शक जा रहा था, क्योंकि वो रो भी इस तरह नहीं रहा था कि जिस तरह उसकी आँख में या लहजे में दर्द हो, उनको शक पड़ा था। लेकिन जब उन्होंने बोला ना ये मेरा बेटा है, तो उन्होंने अपने शक को रद्द कर दिया। वो चले गए। उनकी जब पोस्टिंग थी दूसरी जगह पर, कुछ एक माह बाद उनको दोबारा कॉल मौसूल हुई कि मैं फ़लाँ बंदा बोल रहा हूँ जिसका बेटा कत्ल हो गया था, लाहौर के रहने वाले थे, तो उसको उन्होंने मुरीद के जाके कत्ल किया था। तो मैं उसका वालिद बोल रहा हूँ। तो जो आप पूछ रहे थे ना मेरे साथ लड़का कौन था, दूसरा 16 साल का, मैंने झूठ बोला था। वो मेरा जो बेटा था उसका दोस्त था। मुंह बोला मैंने बेटा बनाया हुआ था, तो उसी ने कत्ल किया उसको। तो लेकिन बात ये, उसकी स्टोरी बताने का मकसद ये था कि ये जो आजकल हमारे कज़न है ना, हमारे सगे मामू के बेटे, सगे खाला के बेटे, सगे फूफी के बेटे, सगे ताए और चाचू के बेटे, ये हमारे साथ रिश्तेदार हैं। और यहाँ पर जो आपके क्लास फेलो जो क्लास में साथ पढ़ते हैं, या जो आपके साथ गांव मोहल्ले में हमसाए हैं जो आपको जानते हैं, ये जो हम अचानक जो दोस्तियां बना लेते हैं ना, जाकर स्कूल में आप मैट्रिक में आए, वो कहीं और से पढ़ने आ रहा है, वो आपको सिगरेट की महफिल में लेके जा रहा है, वो आपको पिज़्ज़े खिला रहा है। यकीन करें कोई किसी को एक अखरोट को नहीं खिलाता, किसी को कोई एक बेर नहीं देता। अगर आपको कोई पिज़्ज़े खिला रहा है तो समझ जाएँ वो आपको कुर्बानी का बकरा बना रहा है। वो अगर आपको कोई मोटरसाइकिल में फ्री पेट्रोल डलवा के दे रहा है तो आप समझ जाएं, तैयार हो जाएं, वो आपसे सारे पेट्रोल के पैसे पूरे करेगा। अगर आपको वो लोड करवा के दे रहा है, इंटरनेट के पैकेट लगवा के दे रहा है, या आपको पिस्टल में गोलियां फ्री डाल के दे रहा है, तो वो आपसे सूद समेत सारा हिसाब वापस लेगा। वो आपको कुर्बानी का बकरा तैयार कर रहा है। जिस तरह उसको घास और बड़े रंग और लगा के बड़े अच्छे तरीके से नला के तैयार करते हैं, वो आपको बकरा बना रहा है। यकीन करें जितना प्यार आपसे अपने मामूजात, चाचूजात, तायाजात, ये बहन भाई में भी कुछ बुरे निकल सकते हैं, लेकिन असल में खूनी रिश्तेदारी होते हैं। लेकिन हमारी जो कुछ अक्सर हमारे जो तबकात के लोग हैं, ज़्यादातर पर जो माँ का जो रुतबा होता है, वो ज़्यादातर ये बच्चों के जहन में एक चीज़ें डाल देती हैं, नहीं जी नहीं, ये तो आपके जो ये बेटे हैं ना, जो सिर्फ़ खाला के और मामू के वो अच्छे हैं, जो आपके चाचू के ताए के बेटे हैं वो अच्छे नहीं हैं, फूफो के बेटे अच्छे नहीं हैं। आपके जो खाला के बेटे हैं ना वो बड़े अच्छे हैं, आपके जो मामू के बेटे हैं वो बड़े अच्छे हैं। ये जब बचपन में बच्चों के ज़हन अंदर जहर घोल दिए जाते हैं, तो वो बड़े होकर बचपन में जो उनके ज़हन में ये तस्वीरें बन जाती हैं, वो अपने कज़न से दूर हो जाते हैं। फिर वो अजनबी दोस्तों को तरफ माइल हो जाते हैं, फिर वो उनको वन व्हीलिंग पे भी लगवा देते हैं।
گولیاں چلانے پہ لگا دیتے ہیں، نشے پہ لگا دیتے ہیں، سگریٹ پہ لگا دیتے ہیں، تو یقین کریں وہ اتنا آگے چلے جاتے ہیں، نہ وہ اپنی ماں سے، نہ اپنے والد سے، نہ بھائی سے، وہ کسی سے بات شیئر نہیں کرتے، تو اس کا اتنا بھیانک انجام ہوتا ہے۔ یقین کریں 100 میں سے اگر 100 مثالوں کا جائزہ لیا جائے تو میں اگر 98% بھی کہوں گا ان کا انجام آ کے قتل پہ یا ڈکیتی پہ یا لڑائی پہ، کوئی ٹانگ بازو توڑنے بھی ان کا خاتمہ ہوتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں جو بھی بندہ ہے نا، آپ اپنی فصل میں دیکھیں، ڈیفینیٹلی ایک بات، اگر آپ نے فصل گندم کی کاشت کی ہے یا چاول لگائے ہوئے ہیں آپ نے، تو آپ اپنی فصل پہ محنت کریں گے، آپ اس میں ڈیزل ڈال کے اس کا ٹیوب ویل بھی چلائیں گے، آپ اس میں کھاد بھی ڈالیں گے، اس کی آپ جڑی بوٹیاں بھی تلف کریں گے، آپ اپنی فصل پہ کریں گے۔ اگر آپ کی فصل میں بغیر مقصد کے دوسرا بندہ آ رہا ہے، سمجھ جائیں وہ آپ کی فصل پہ قبضہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، وہ فری میں اگر پانی دے رہا ہے یا کھاد میں دے رہا ہے تو اس سے ذرا بچ کے رہیں آپ، اجنبی بندے کی نوازش سے، اجنبی بندے کے تحفے سے، اجنبی بندے کی محبت سے بچ کے رہیں۔ محبت آپ کے ساتھ آپ کی ماں، آپ کا بھائی، آپ کی بہن اور آپ کی ماں کرتی ہے، یا خونی رشتہ دار۔ اگر آپ کے ساتھ دوسرے قریب ہو رہے ہیں ان سے بچ کے رہیں، آنکھیں بند کر کے اندھے نہ ہو جائیں، نشے پہ نہ لگ جائیں، ون ویلنگ پہ نہ لگ جائیں، گولیاں چلانے پہ نہ لگ جائیں۔ خدا کی قسم آپ اپنے ماں کے جگر کے ٹکڑے ہیں، ماں کے لختے جگر ہیں، والد کے کندھوں کا سہارا ہیں، ان بڑھاپے کا ان کا احساس ہے، سہارا ہے، ان کے گھر کا ایک چراغ ہیں۔ یقین کریں آپ اگر کسی کے ہتھے چڑھ گئے، وہ آپ کو بے دردی سے قتل کریں گے، بے دردی سے لوٹیں گے، بے دردی سے ماریں گے، اور ایسا وار کریں گے زندگی میں دوبارہ آپ کو اٹھنے کا موقع نہیں ملے گا۔ لہٰذا آپ کا مخلص آپ کا والد ہے، آپ کا مخلص آپ کی ماں ہے۔ بچوں کو ماں باپ سے بھی ایک میری ریکویسٹ ہے کہ ان کے ذہنوں میں اپنے خونی رشتہ داروں کے بارے میں زہر مت گھولیں۔ اپنے بچوں کو کچھ ماں تو اپنے بچوں کو اپنے باپ کے خلاف بھڑکا رہی ہوتی ہے، کچھ مائیں ایسی ہیں اپنے خونی رشتہ داروں کے خلاف بھڑکا رہی ہوتی ہیں، جو بچوں کو ایسا ذہن بنا رہی ہوتی ہیں۔ خدا را اپنے بھائی جو ہیں وہ آپس میں پیار رکھیں، بھائی کے ساتھ بات شیئر کریں، اگر بڑا بھائی ہے تو چھوٹے سے محبت سے باتیں پوچھیں تاکہ وہ کسی اجنبی سے بات نہ کرے، وہ کدھر بیٹھ رہے ہیں، کدھر کھیل رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ اگر گھر سے اگر آپ اس کو 10-20 روپے دے رہے ہیں، وہ 50-50 روپے کی چیزیں لے کے آ رہا ہے، تو بڑے بھائی کا کام ہے، ماں باپ کا کام ہے اس پہ کڑی نگرانی رکھیں اور اس کو صحیح کلاس لگائیں، اس کی پوری بات کی تہہ تک پہنچے کہ اس کو تو ہم 10-20 روپے دے رہے ہیں، 50 دے رہے ہیں، یہ 500 کی چیزیں کدھر سے لے کے آ رہا ہے، یہ کہاں بیٹھ رہا ہے، موبائل کے اس کے پاس پیسے نہیں ہے، نئے موبائل لے کے آ رہا ہے۔ اگر یقین کریں آپ نے پہلے قدم پہ اس کو نہ پکڑا، اس کی تربیت نہ کی، اس بات کی جانچ پڑتال نہ کی، تو وہ آپ کی زندگی بھی جہنم بنائے گا، اپنی تو بنا چکا ہے، تو آپ کی زندگی بھی جہنم بنا دے گا۔ بچے کی پورا چیک اینڈ بیلنس رکھیں، کوئی لاڈ پیار نہ کریں، پوری سختی رکھیں، پورے اس کے دوستوں پہ نظر رکھیں، اور دوست بھی جو ہیں خدا را اپنے چچے اور اپنے تائے اور اپنے پھپھو، اپنی خالہ، اپنے ماموں، یہ جو خونی رشتہ دار ہیں ان سے دوستیاں بنائیں، اور ان میں سے بھی جو اچھے ہیں ان سے دوستی بنائیں، جو اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں، ان کے ساتھ دوستیاں رکھیں۔ مجھے امید ہے والدین بھی اپنے بچوں پر کڑی نظر رکھیں گے، بڑے بھائی بھی اپنے چھوٹے بچوں پر کڑی نظر رکھیں گے۔ خدا را اپنے بچوں سے دوستی بنائیں، ان سے باتیں شیئر کریں۔ چھوٹے بچوں سے بھی میری التجا ہے وہ بھی اپنے بڑے بھائی اور اپنے ماں باپ سے باتیں شیئر کریں، اجنبیوں کو دوست نہ بنائیں، ان کے بہکاوے میں آ کے سیر پہ نہ جائیں، ان کے کہنے پہ رات کو کہیں نکل مت جائیں، ان کے کہنے پہ چھوٹے چھوٹے جرم نہ کریں۔ پہلے آپ سے چھوٹے چھوٹے جرم کروائیں گے، پھر آپ کو پھنسائیں گے، آپ کی ویڈیو بنا لیں گے، آپ کو بلیک میل کریں گے۔ ہاں بچوں، اگر آپ نے آج نہ میری بات مانی، فلاں جگہ پہ نہ آئے، تو کل وہاں پہ جو آپ نے موٹر سائیکل سے پیسے چھینے نا، میں آپ کے ابو کو ویڈیو دکھا دوں گا۔ جو کل آپ نے سگریٹ پیا نا بیٹھک میں، وہ چرس والا، تو وہ ویڈیو بھی میں دکھا دوں گا آپ کو۔ جو فلاں جگہ سے آپ نے پاکٹ ماری ہے وہ بھی دکھاؤں گا۔ وہ بلیک میل کرے گا آپ کو، اور آپ بلیک میل ہوتے جائیں گے، کیونکہ آپ نے غلط کام کیا ہوا ہے۔ اس لیے لہٰذا اللہ نہ کرے اگر کوئی غلط کام کر بھی چکا ہے ایک بار، وہ واپس آنا چاہتا ہے، والدین کو بتا دو، کوئی نہیں سر کاٹیں گے آپ کا۔ آپ بتا دیں والدین کو، امی ابو کو، میرے سے غلطی ہو چکی ہے، آئندہ میں نہیں کرنا چاہتے، یہ فلاں بندہ ہے میری زندگی جہنم بنا رہا ہے۔ خدا را کسی کے بلیک میلنگ میں آ کے لڑکیاں بھی بلیک میل ہو جاتی ہیں، دوستیاں بنا لیتی ہیں، وہ بھی بلیک میلنگ میں مت آئیں، توبہ کر لیں۔ جو نہیں اس کام میں ان کو سلام، جو اس کام میں موجود ہیں اللہ تعالیٰ ان کو، بہنوں کو، ان بھائیوں کو ہدایت دے، اور اپنے والدین کو بتا کے اس جہنم سے چھٹکارا حاصل کریں۔ یقین کریں ان کی بلیک میلنگ میں آئیں گے، آپ کا اینڈ یہی ہوگا، یا آپ کو وہ مار دیں گے یا آپ خود پھانسی لے کے پھندا لے کے خودکشی کر لیں گے، کیونکہ آپ آگے اتنا نکل چکے ہوں گے۔ امید ہے آپ تمام چھوٹے جو بچے ہیں، بڑے ہیں، آپس میں محبت سے رہیں گے، ایک دوسرے سے بات شیئر کریں گے،
اور برے لوگوں کی محفل سے بچیں گے. خدا کی قسم آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کو سگریٹ پہ لگا رہا ہے، ایک لڑکی دوسری لڑکی کو کہہ رہی ہوتی ہے تمہارے پاس موبائل نہیں، میرے پاس مہنگا موبائل ہے، یہ میرے فلاں بوائے فرینڈ نے لے کے دیا ہے. فرینڈ فرونڈ کو نہیں ہوتا، دوستی اللہ سے رکھو. ولی اللہ کیسے کہتے ہیں؟ اللہ کا دوست آپ کا اللہ ہے، یا آپ کی ماں ہے، یا آپ کا بہن یا بھائی، یا اپنے رشتے دار. دوسرے کوئی باتوں میں مت آئیں، مہنگے موبائلوں کے چکروں میں مت پڑیں، پستول کے چکر میں مت پڑیں، ممی ڈیڈی مت بنیں، ہونڈے 125 ٹینکیوں پہ نو فیئر لے کے آنکھوں پہ پٹیاں مت لگائیں. انسان بنیں، خدا را اچھے انسان بن جائے. اچھے انسان بنیں گے، قسم سے زندگی میں سکون بھی ہوگا. آپ کے والدین بار سر اٹھا کے جئیں گے، اپنے بچوں پہ فخر کریں گے. میں امید کرتا ہوں میرا پیغام آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا، اور کمنٹس میں اپنے رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور میری ویڈیو کو دوستوں تک شیئر ضرور کیجیے گا، اور محبت اور پیار سے میری ویڈیو کو اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا. آخری پیغام، خدا را دوستی صرف اللہ سے کریں اور اللہ والوں سے کریں، اور راز کی ساری باتیں اپنے والدین سے، بہن بھائیوں سے شیئر کریں، اور خود بھی بچیں، گھر والوں کو بھی اس جہنم کی آگ سے بچائیں. اپنی زندگی کو پرسکون بنائیں. السلام علیکم.